ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. یہ بتائیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوا بیکاز جو پہلے دن سے ٹرینڈ تھا اور میں نے 2 دن پروگرام میں بڑی ڈیٹیلز بتائیں کہ کن کن وجہوں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. بہرحال اب ٹاکس بالکل کلیپس کر گئی ہیں. آج کی ہماری خبر یہ بھی ہے کہ جو 5 ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو بھی حکم دے دیا گیا ہے ہیبت اللہ خنزادہ کی طرف سے کہ آپ اپنی رہائشیں چھوڑ دیں اینڈ یو لیو ایٹ انڈسکلوز پلیسز پہ چلے جائیں. خود ان کے جو امیر ہیں اخنزادہ صاحب انہوں نے بھی اپنی رہائش بدل لی ہے. تو کلیئرلی ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ہوگا. اگر کچھ تبھی ہوگا نا کہ پاکستان کا ریاکشن ہوگا تو کیا وہ کچھ کریں گے نئی حرکت, بیکاز انہوں نے بھی کہا ہم اسلام آباد بھی ہٹ کریں گے, فلانی جگہیں بھی کریں گے. یہ معاملہ آپ کو صرف اس وقت گرینڈ سٹینڈنگ ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے کہ وہ واقعی ایک ریاست تو نہیں ہے, وہاں ایک رجیم ہے, یا وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اس معاملے میں اینڈ دے آر پنچنگ ابو دیئر ویٹ؟ مالک صاحب, پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. افغانستان کے لیے تو ہے ہی ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور میرے خیال میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی, اس مسئلے کو صرف ایک اور جھڑپ کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے جس کی تاریخ بھی بہت ہے اور اس کا فیوچر پہ پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بہت گہرا تعلق ہے. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان وانٹس ٹو ہیو ورکیبل ریلیشنز ود افغانستان. پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی نہ کسی طرح آگے نکلیں. میری بھی خواہش اور ہوپ یہ ہے کہ even though they have collapsed, they have not ended. اور کوئی نہ کوئی اس وقت جو ہے دوسرے ذرائع سے انڈر گراؤنڈ دوسری باتیں ہوتی رہیں گی, کیونکہ ان کا بالکل کولیپس ہو جانا جو ہے وہ دونوں ممالک کے حق میں نہیں ہے. جہاں تک اوور دیئر ویٹ پنچ کرنے کی بات ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ طالبان ہوں, چاہے آپ ٹی پی پی ہوں یا ٹی ٹی اے ہوں, تو آپ کی تو موجو یہ ہے کہ آپ ابو دا ویٹ اپنے پنچ کرتے ہیں. آپ کی جو سائیکولوجیکل ٹریننگ ہو گئی ہے پچھلی 2-3 دہائیوں میں وہ ہی یہ ہو گئی ہے کہ وی کین ٹیک اینی ون. تو ہم اس قسم کا ارریشنل بیہیویئر ان سے اگر ایکسپیکٹ کریں تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی سرپرائز نہیں ہے. بٹ آئی ایم اسٹل ہوپنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پروبیبلٹی ہے, لیکن میری امید یہ ہے کہ کولیپس اس وقت ضرور ہوئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی, بیکاز دونوں ممالک کے لیے اچھا نہیں ہے. میں صرف یہ کروں گا کہ اگر آپ سوچیں کہ اس کو کون ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے, کس کے حق میں؟ پاکستان کے حق میں تو بالکل نہیں ہے, افغانستان کے حق میں بھی نہیں ہے کہ وہ خود ان کو کچھ ملے گا تو نہیں ایسکلیٹ کرنے سے, چاہے وہ پاکستان کی بات نہیں مان رہے لیکن ایسکلیشن سے ان کو کچھ انڈیا ہے, ایک آدھی انڈیا ہے اور ایک آدھی گلف اسٹیٹ بھی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ گلف اسٹیٹ کوئی جو ہے ایسکلیشن, ایک دنیا میں کم ایسکلیشن ہے ان کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک سو, چین کے لیے بالکل نہیں ہے. سو آئی ان اے وے آئی تھنک صرف انڈیا ہے جس کے لیے ایک ایسکلیشن لاجک ہے, اور بوتھ آف اس سرٹنلی پاکستان شوڈ ٹرائی کہ اس لاجک. ٹرانزٹ ٹریڈ کتنا بڑا طاقت ہے پاکستان کے ہاتھ میں, بیکاز ویپنری میں اور ایئر اسکائز ہمارے کنٹرول میں ہوں گے, اس میں تو مسئلہ نہیں ہے, اور ملٹری پاور میں تو کوئی نہیں ہے. اور ہم کوئی روس یا امریکہ کی طرح کوئی انویڈ کر کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہاں پہ ٹرمز آف انگیجمنٹ مختلف ہوں گی. ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو سیریسلی ریویو کیا جائے اور اس میں بڑی سیریس قسم کی کٹوتی کی جائے. کیا یہ کنونسنگ ایک ہو سکتا ہے انفلوئنس ان کے اوپر؟ آئی تھنک پاکستان کے پاس اگر کوئی انفلوئنس ہے تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہی ہے. اور میں اس لیے نہیں کہ ہماری ملٹری سپیریورٹی ہے یا نہیں ہے, وہ تو یقیناً ہے, لیکن اس سپیریورٹی کا اس میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ. اس کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اسٹریٹجک اہمیت ہے افغانستان کے لیے اس قسم کی جیسے کہ انڈیا پہ ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ فنکشنل اسٹیٹ تو نہیں ہے. ایک طرح سے یہ مشکل اسی لیے ہو گیا نا کہ جو آپ کے پاس فنکشنل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو, چاہے روگ ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے اسرائیل ہو, لیکن فنکشنل اسٹیٹ کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں نا, کچھ ان کے سسٹم ہوتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو اس پرچے کی کوئی قیمت ہوتی ہے, ایک اسٹیٹمنٹ کی کوئی وقت ہوتی ہے. تو یہاں تو آپ کے پاس ایک فنکشنل اسٹیٹ نہیں ہے. وہ اسٹیٹ اگین ان فیئرنیس ان کو بھی نہیں آتا کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو وہاں ایک گوریلا موومنٹ تھی. گوریلا موومنٹ جو اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اٹ از آبویس کہ وہ کوشش ان کے لیے انٹرنلی اچھی نہیں جا رہی. اٹ از آبویس کہ ان کے پاس انٹرنل پریشرز بھی بہت ہیں.
ان کے آپس میں بھی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی. تو اس سارے میں ان کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں اچھائی بھی اگر میں یہ بات سمجھ رہا ہوں تو آپ کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ بجائے کائنیٹک ایکشن کے اوپر زیادہ ریلائی کرنے کے، جو ہم ڈیفینیٹلی ان سے بہتر حالت میں ہیں، ہم جو نان کائنیٹک میجرز ہیں، ٹریڈ ہے، جو دوسرے لوگوں کا انفلوئنس ہے، سب کچھ ہے، وہ ابھی بھی ہم تھوڑی سی زیادہ برداشت دکھائیں اور کریں. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ادھر شہادتیں ہوتی ہیں، آج بھی انکنفرمڈ اطلاعات کے مطابق شہادتیں ہوئی ہیں، اینڈ دیر مائٹ ہیو بین این آفیسر دیر آلسو، ابھی کنفرم ابھی نہیں ہو رہا. تو یہاں جب روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں تو فوج کے اندر بھی ایک ریاکشن آتا ہے. روز کبھی کپتان شہید ہو رہا ہے، کبھی میجر شہید ہو رہا ہے، کبھی جوان شہید ہو رہے ہیں. تو پاکستان بھی کس حد تک اگنور کر سکتا تھا؟ مسئلہ تو یہ ہے یہاں بھی تو چیز ایک نہیں، آئی ایگری، نہیں کر سکتا. اور میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ کائنیٹک نہ کریں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آئدر اور نہیں ہے. کیونکہ ان اے وے وہ نان فنکشنل اسٹیٹ ہونے کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے نا کہ دے ڈو انڈرسٹینڈ کائنیٹک. سو لیکن یہ وہ کائنیٹک نہیں ہے جو انڈیا کی ہے. جو انڈیا کے ساتھ جب آپ کی کائنیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے تو وہ بڑی سرجیکل قسم کی ہوتی ہے. یہ تو مختلف قسم کی ہے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از این آئدر اور. پاکستان کی مجبوری ہو جائے گی یا ہو گئی ہے کائنیٹک جواب دینے کی بھی، لیکن اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ملکوں کی جنگ ہوتی ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ دیٹ از اے ٹول امنگسٹ ادرس، اور ان ادر ٹولز میں جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہے. اور یہاں ٹریڈ کا مسئلہ اگین جب دیکھیں نا، ہم عموماً کہتے ہیں نا ٹریڈ ان انٹرنیشنل افیئرس، تو اس کا تعلق ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ سے. یہ وہ نہیں ہے. یہ جو لینڈ لاکڈ ملک ہے اس کے لیے ٹریڈ تو بڑی مختلف چیز ہے. اگر آپ نقشہ دیکھ لیں تو اٹ از ناٹ اونلی کہ وہ ٹریڈ جو ہے وہ کوئی ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ، اور وہ چیزیں جو پہلے بڑی ہو رہی تھی جی، چابہار کی پورٹ ہوگی، وہاں سے ڈائریکٹ چیزیں آئیں گی، وہ بھی سینکشنز میں پڑا ہوا ہے ایران، تو وہ چیز پہ بھی فل سٹاپ لگا ہوا ہے. سو اٹس ناٹ تھنگز آر ناٹ ریئلی لوکنگ دیٹ گڈ فار دیم. ان کے لیے ٹریڈ سروائیول ہے. ان کے لیے وہ جو ٹریڈ ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری جی ڈی پی کہاں جائے گی اس ٹریڈ کی وجہ سے. ان کے لیے یہ ہے کہ ادروائز وہ کٹ جاتے ہیں فرام بیسک یوٹیلیٹیز. تو دیٹ از وائی دیٹ از مور امپورٹنٹ، اور ناٹ اونلی ایز اے اسٹک بٹ آلسو ایز اے کیرٹ. تو لیکن اس وقت میرے خیال میں دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ پاکستان کا موقف یہی رہا ہے. اگر آپ بیانات سارٹ آف زیادہ تر سنیں تو پاکستان ہیز مینٹینڈ کہ دیکھو وی ڈو وانٹ دس ایشو ٹو بی سالوڈ. ہم افغانستان سے کوئی لانگ ٹرم دشمنی نہیں چاہتے، ہم تو ان کو بھائی ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کسی طرح حل ہونا ہے. آئی تھنک یہ حل تب ہوگا جب پاکستان اینڈ افغانستان ول کم ٹو سم اگریمنٹ کہ یہ کیسے حل ہوگا. کوئی ایک ایسی چیز نکلے گی. ایک تو یہ نا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ جسٹ کہ کیا کہنا ہے، اٹ از کہ وہ کیسے ہونا ہے. کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ہاؤ کین بٹوین دیز ٹو کنٹریز کنٹرول اٹ آلسو. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. اگر جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ویک اسٹیٹ ہے یا نان اسٹیٹ ہے جس کے اپنے مسائل ہیں، سو دیٹ از ویئر اٹ از اسٹک. لیٹس ہوپ کہ افغانستان طالبان کو ریالٹی چیک بہت زیادہ چیزیں بگڑنے سے پہلے ہو جائے، بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. ایک جملے کی اجازت، زیادہ چیزیں بگڑنے سے پہلے اگین ریممبر کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، وہ خود بہت ویک ہے، وہ بھی بدل سکتی ہے. آئی تھنک ایک ان کو یہ بھی سیریس لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اس ساری گیم میں جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بدل سکتا ہے ون وے اور دی ادر. ٹھیک ہے.